زمین نیٹ ورکس کا ایک نیٹ ورک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرہ ارض کے ایک علاقے میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بھی ایسا اثر ڈال سکتی ہیں جو پوری دنیا میں محسوس کیا جاتا ہے۔ صحارا دنیا کا سب سے بڑا اور گرم ترین صحرا ہے اور یہ تقریباً براعظم امریکہ جتنا بڑا ہے۔ ہر سال لاکھوں ٹن غذائیت سے بھرپور بائیوماس مشرقی تجارتی ہوائیں لاکھوں ٹن دھول لے جاتی ہیں جو ہر سال بحر اوقیانوس کے پار غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے۔ بیر براعظم افریقہ سے ایمیزون کے جنگلات تک جا سکتے ہیں جہاں وہ دنیا کے سب سے زیادہ حیاتیاتی نظام کے پودوں کی زندگی کو پالتے ہیں۔ فاسفورس پودے کی نشوونما کے لیے ضروری غذائی اجزاء دھول کے ذریعے لے جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آلودگی کی پرت پیدا ہوتی ہے جب یہ پوری دنیا میں گھومتی ہے۔ یہ خاص طور پر جون 2020 میں سچ تھا جب مصنوعی سیاروں اور خلابازوں نے شمالی افریقہ سے مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے غیر معمولی طور پر ایک بہت بڑا دھول دیکھا جسے گوڈزیلا پلوم کہا جاتا ہے۔ اپنے 3000 میل کے سفر کے دوران یہ پتلا ہو گیا اور غذائی اجزاء کو سمندر اور نیچے کی زمین میں پھینک دیا۔ اتنی دوری کے لیے تیز ہواؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجارتی ہوا کا نظام وہ جگہ ہے جہاں سے یہ ہوائیں نکلتی ہیں۔ شمالی اور جنوبی بحر اوقیانوس کے درمیان سمندر کی سطح کے درجہ حرارت کی تبدیلیوں کا تجارتی ہواؤں پر اثر پڑتا ہے۔ اٹلانٹک ملٹی ڈیکیڈل دولن، جسے اٹلانٹک ملٹی ڈیکیڈل تغیر بھی کہا جاتا ہے، سمندر کی سطح کے درجہ حرارت میں ایک تبدیلی ہے جو شمالی بحر اوقیانوس میں پچھلی صدی کے دوران وقتا فوقتا رونما ہوتی رہی ہے۔ شمالی سمندر کی سطح کا درجہ حرارت جو اوسط سے زیادہ گرم ہے، دیر تک کم ہوتا ہے۔ انٹر ٹراپیکل کنورجنس زون ایک عرص البلد ہے جہاں شمال اور جنوب کی تجارتی ہوائیں آپس میں ملتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خطے کی زیادہ تر بارشیں ہوتی ہیں۔ ہزاروں سال پیچھے جانے والے مشاہدات سطح کے درجہ حرارت اور ہوا کو دیکھنے کے لیے اور اس کے تعلق کی تائید کرتے ہیں۔ ناسا کے ایک حالیہ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی چند دہائیوں کے دوران زیادہ اور شمال کی طرف بڑھ رہا ہے، زیادہ تر ممکنہ طور پر گرم آب و ہوا کے نتیجے میں، حالانکہ بارش کا بینڈ ہمیشہ موسم کے ساتھ شمال اور جنوب کی طرف جاتا ہے۔ صحرا پر گرنے والی بارش کی مقدار بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ بینڈ صحارا کے زیادہ حصے کو ڈھانپتا ہے جس سے دھول نم ہو جاتی ہے اور پہلے سے کمزور ہواؤں کے بہہ جانے کا امکان کم ہوتا ہے۔ آب و ہوا کے مطابق دھول مختلف ہوتی ہے۔ ناسا کے تجزیہ کاروں کے مطابق دھول کی منتقلی اگلی صدی کے دوران کم از کم 20,000 سال تک پہنچ جائے گی۔